بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال سبحانه وتعالى النبي بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن کریم کی 3 مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی آج کی اس مختصر سی مجلس کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے اس منبر سے بار بار سنا کہ تاریخ اسلام کی یہی 2 عظیم شخصیات تھیں، ایک محسن اسلام حضرت ابو طالب اور ایک محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جن کے اللہ کے رسول نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورا 1 سال اس طرح سے غم میں گزارا کہ آج تک بدترین دشمن اہل بیت کو یہ لکھنا ہی پڑا کہ عام الحزن یا سنت الحزن، غم کا پورا سال۔ ہمارا ایک رات بھی صحیح معنوں میں حق خدیجہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جس انداز سے اپنی سگی ماں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، ان کی برسی کے مجلس اتنا ذکر کرنے کے لیے بھی لوگ تیار و آمادہ نہیں ہوتے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے آج کی تمام خرابیوں کے بانی حضرت ضیاء الحق صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا پریسیڈنٹ ہوں۔ یہ ریفرینڈم ہوا۔ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مجلس میں لوگ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہم نہیں منا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خدیجہ کی پہچان یہ ہے کہ اسے میری مجلس میں آنا پڑے گا، مجلس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسے یہ بھی ایک پہچان ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو جو حق خدیجہ طاہرہ قرآن کریم کی جن 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس کی روشنی کوشش کی جائے گی کہ مختصر سے وقت میں یہ حق خدیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک آیت تو وہ ہے کہ جس کے حوالے سے اس سے ملتا جلتا شعر ابھی علمدار میاں نے پڑھا۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین اور اس کا حبیب رحمت للعالمین، اور پھر فوراً یہ بتا دیا کہ جب تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمہاری رحمت ہر ایک کو مل رہی ہے، تو اب ان لوگوں کا تم سے رشتہ کیا؟
یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چلے گا نا کہ لوگ تم سے رحمت لیتے رہیں، بدلے میں انہیں بھی تو کچھ حق ادا کرنا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب۔ یا کم سے کم حق یہ ہے کہ نبی تم پر تمہارے جان اور مال سے زیادہ حق رکھتا۔ دیکھیں یہ میں نے ایک خاص وجہ سے یہ آیت تلاوت کی، گرچہ اس کا دوسرا حصہ وہ تو آج رات کی مناسبت بنے گا، لیکن پہلا حصہ آج کی ہماری مجلس کا ایک بہت اہم حصہ بننے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے مال پہ تمہارا اتنا حق نہیں جتنا نبی کا حق، تمہاری جان پر تمہارا اتنا حق نہیں جتنا نبی کا ہے، تمہاری اولاد پر تمہارا اتنا حق نہیں جتنا نبی کا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ وہ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، وازواجہم امہاتہم، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں۔ اب یہ جو قرآن کریم نے پیغمبر کی بیویوں کو مائیں کہا، اس کو بھی بعض مسلمانوں نے بہت بڑھا دیا۔ یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری حقیقی ماں ہے، ورنہ اس کے فوراً بعد یہ آیت نہ آتی کہ اے نبی کی بیویوں صاحبان ایمان سے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ ماں اور بیٹے کے رشتے میں پردہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہماری ماں اس حوالے سے نہیں ہے، ورنہ وہ سارے احکامات آتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی میراث میں ہمیں ٹیڑھی پیسہ نہیں ملتا، اگر وہ ہماری ماں تو ماں کی میراث میں اولاد کا پورا پورا حق بنتا۔ اگر وہ ہماری ماں ان معنوں میں کہ وہ ان کے بھائیوں کو ہمارا ماموں بنا دیا گیا، سو کالڈ ماموں، لیکن خیر یہ موضوع آج کی رات میں بہت مجلس کو لمبا کر دے گا تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہر ایک کو معلوم کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ محمد کو مر جانے دو، اس کی فلاں بیوی سے میں شادی کروں گا، اور اتنے یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ کیسے رہا ہے وہ بھی ایک مسئلہ۔ تب قرآن کی آیت آئی کہ مائیں ہیں، یعنی ماں اور بیٹے کا رشتہ صرف اس حوالے سے قرار دیا کہ ان سے شادی کرنا حرام، بس اس کے علاوہ اور ام المومنین کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا۔ اور اگر موقع ملا تو جناب خدیجہ کے حالات کے درمیان شاید ایک آدھ اشارہ اور ہو جائے، لیکن نہیں، ابھی تو خالی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں صحیح معنوں میں ازواج رسول میں اگر کوئی ہمیں اس امت کی ماں نظر آتی ہے تو وہ جناب خدیجہ طاہرہ ہی ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد تیسری آیت قرآن کریم کی جس تیسری آیت کی میں نے تلاوت کی، شاید بہت سے لوگ یہ سمجھ بھی نہ پائے ہوں کہ کوئی آیت تلاوت کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی، اللہ رحمان الرحیم۔ یہ آج کی 3 آیتیں۔ رسول رحمت للعالمین، رسول تم پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ رحمان الرحیم۔ اب ان تینوں میں غالباً سب سے زیادہ کام والی آیت یہ آخری والی۔ پہلے ہندوستان اور پاکستان میں دوا ہوتی تھی امرت دھارا، آپ میں سے تو اکثر نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کو دیکھنا تو دور کی بات۔ ہر گھر میں یہ دوا ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر بیماری کا فوری علاج ہوتی۔ رات کے 2 بجے اگر کوئی پرابلم ہو گئے، کسی کو بخار آ گیا، نمونیا ہو گیا، کھانسی ہو گئی، فلو ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، امرت دھارا ہر بیماری کا علاج بن جاتا، ایٹ لیسٹ فوری طور پہ۔ وہ رات تو خیریت سے گزر جائے۔ یہ آخری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ بہت سے مومنین کے لیے بہت اہم آیت ہے، جو کہ امرت دھارے کا کام کرتی ہے۔ اللہ رحمان الرحیم، قرآن کس طرح سے یہ اعلان کر رہا، اللہ رحمان الرحیم۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز قضا کرو۔ کسی نے ٹوک دی، تم نے نماز چھوڑ دی، کہا رے قیامت کا حساب کتاب مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون اللہ؟ جو رحمان الرحیم۔ کسی نے شراب پی، ہم نے کہا تم شراب پی رہے، کہا اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، آپ لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوگا قبر کے اندر۔ عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلی، ارے تم بے حجاب، کہا اللہ رحمان الرحیم۔ مرد نے داڑھی شیو کرائی اپنا رمضان میں بھی، ہم نے کہا یہ عمل، اللہ رحمان الرحیم۔ کسی کا حق کھا لیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی میں تہمت لگا دی، اور ہم نے ذرا سا توجہ ڈائیورٹ کی کہ کیا کر رہے، کہا وہ اللہ رحمان الرحیم۔ تو یہ آیت
مومن کے بہت کام آنے والی ہے۔ ہر واجب کو چھوڑ دو، اس آیت کا نعرہ لگا، ہر حرام کو انجام دو، اس آیت کا نعرہ لگا۔ یہ آیت ایک بار جو نازل ہو گئی بس، اب اس کے بعد نہ تمہیں واجبات کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ رحمان الرحیم، اور نہ ہی تمہیں کسی حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اللہ رحمان الرحیم۔ مگر کیا یہی اس آیت کا مطلب؟ کیا یہ آیت اللہ نے قرآن میں 114 مرتبہ اس لیے نازل کی ہے کہ میرا رسول لوگوں کے کردار کی اصلاح کرتا رہے اور یہ آیت لوگوں کے کردار کو بگاڑتی رہے؟ کیا یہ آیت اس لیے نازل کی گئی کہ پیغمبر کے سارے مشن کو اس آیت کا نعرہ لگا کر ختم کیا گیا؟ اللہ رحمان الرحیم ہے، 114 مرتبہ یہ اعلان ہوا، مگر کس طرح کا رحمان الرحیم؟ 30 دن ماہ رمضان یا 29 دن اچھی طرح سے ذہن جھنجھوڑ کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے مگر کس کے لیے؟ اللہ رحیم ہے مگر کہاں پر؟ ایک دعا ایسی جو خاص زمانے کے امام کا تحفہ ہے اپنے شیعوں کے نام کہ جب تک میری غیبت کا سلسلہ جاری رہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، دعائے افتتاح۔ پورا مہینہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کا پہلا جملہ ہی یہ بتا رہا کہ اللہ رحمان تو ہے مگر کس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وَأَنْتَ مُصَدِّقٌ لِلثَّوَابِ بِمَنِّكَ۔ اے خدا، میں تیری تعریف کے ذریعے ہی تیری تعریف شروع کر رہا ہوں، اور تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد وَأَيْقَنْتُ، مجھے یقین ہے أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں، مگر کہاں؟ فی مواضع العفو والرحمہ، جہاں رحمت کی جگہ ہو وہاں تجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فی موضع النِّقَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور جہاں سزا دینے کی جگہ ہو، پنشمنٹ کا موقع، وہاں تجھ سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والا اور تجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا کوئی نہیں۔ وہ رحمان و رحیم بھی ہے جہاں رحمت کی جگہ ہو۔ ایک دن اتفاق سے آنکھ نہ کھلی، صبح کی نماز پڑھا ہو، ایک دن شیطان کا اتنا غلبہ طاری ہو گیا کہ تھوڑی سی شراب پی، ایک موقع ایسا ہے کہ بے خیالی یا بے دھیانی میں یا جان بوجھ کر کسی حرام مکس گیدرنگ میں چلے گئے، معافی مل جائے، عادت بنا لی، طریقہ بنا لیا، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، واجبات کے لیے جوک بنائے جانے لگے، حرام کو حلال کیا جانے لگے۔ اشد المعاقبین، تجھ سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والا کوئی نہیں۔ موضع النقال والنقمہ، یہاں پہ عذاب اور سزا دینے کا موقع ہو۔ اور یہ بھی ایک بات میں بتا دوں، اس لیے کہ آج کل ایک نعرہ بہت پاپولر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھ کے اس نعرے کو لگانا۔ دعائے افتتاح، اس کا بیسک تھیم کیا؟ یہ زمانے کے امام کو یاد کرنا اور یہی کہنا کہ مولا اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ یہی ہے دعائے افتتاح، لیکن ٹھہریے، دعائے افتتاح جو رمضان کے پورے مہینے 30 کے 30 دن تلاوت کرنے کا خاص حکم زمانے کے امام نے اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی کے ذریعے دیا۔ اس کا پورا عنوان ہے امام کیوں نہیں آتے؟ آ جائیں، اور امام کے آنے سے ہمیں بینیفٹ کیا ملے؟ انسینٹیوز تو بہت ضروری ہوتے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ امام آئیں گے تو کتنے ہمیں فائدے ملنے والے ہیں، تاکہ انسان کی دعا دل کی گہرائی سے نکلے۔ لیکن اس دعائے افتتاح کے شروع میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے عذاب کا ذکر بھی آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اینٹی کلائمیکس بہت سارے مومنین کے لیے ہونے والا۔ امام آئیں گے، پتہ چلا کہ سب سے بڑھ بڑھ کے نعرہ لگانے والا، اور وہی امام کی بارگاہ میں پہلا مجرم بن کے پہنچ رہا۔
کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال و تصور ہے کہ امام کے آتے ہی سارے شیعوں پر سے پوری شریعت کو معاف کر دیا جائے گا اور ہم کہیں گے مولا آپ کی خیبر میں ہم نے سپاہی صحابہ لشکر جنگی اور القاعدہ اور طالبان کے ہاتھوں اتنے مظالم برداشت کیے، اب تو آپ آ گئے ہیں نا، اب تو ہمارے حکمران آپ ہیں نا، اب تو ہمیں ہر چیز کی کھلی چھوٹ و آزادی ملنی چاہیے۔ اور پتہ چلا کہ سب سے پہلے پکڑ کے سزا دینے والے امام ابھی تو نماز قضا کی کوئی آپ کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا۔ امریکہ اور انگلینڈ میں تو علماء پہ سو ہو جاتے اور ہو گئے، لیکن امام کے آنے کے بعد یہ بے حجابیاں، یہ مکس برتھ ڈے گیدرنگ، یہ شادی بیاہ کی محفلیں، سزا دینے والا امام ہوگا تو اسی لیے دعا افتتاح کے شروع میں بتا دیا کہ رحمت کی جگہ پہ رحمت ہے، سزا کی جگہ پہ سزا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی امام زمانہ کا طریقہ ہوگا۔ امام کو بلا رہے ہو تو یہ سوچ کے بلاؤ کہ کیا نظام اور سسٹم امام لے کے آئیں گے، ورنہ سوچی یہ رسول سے زیادہ نرم دل کس کا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن کہہ رہا کیا ہے حبیب انتہائی نرم دل ہے تمہارا، مگر پیغمبر نے اپنے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ قاتل کی گردن پہ تلوار چلی کہ نہیں چلی؟ زنا کرنے والے کو اسٹوننگ کی سمسار کی سزا دی کہ نہیں دی؟ اچھا آپ آرام سے سن رہے ہیں، اس سے پوچھیے پہلے حج میں نماز ختم ہوئی ظہر کی، جمعے کی، مجمع دوڑا چلا جا رہا، میں بھی چلا، باب السلام مسجد النبوی کا گیٹ نمبر 1، وہاں سے باہر نکلے، ہم بھی چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی لنگر مل رہا ہے، کوئی تحفہ مل رہا ہے، کوئی ہدیہ مل رہا ہے، کوئی مدینے کی کھجوریں مل رہی ہیں، کیا ہے؟ وہ غالباً سعودی عرب کا آخری واقعہ تھا مدینے کا، جو میرا پہلا حج تھا۔ پتا چلا ایک عورت کو زمین میں آدھا گاڑ کر پتھروں کے ذریعے سنسار کیا جا رہا، ایک پتھر اس پہ پڑا، مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں، گھبرا کے میں وہاں سے بھاگا، دیکھا نہ جائے وہ منظر۔ اور ابھی 15 سال پہلے تک ہر جمعے کی نماز کے بعد اسی جگہ پر قاتل کی گردن توڑائی جاتی تھی، حبشی تلوار لے کے آیا ہے، ایک بار گھٹنوں کے بل مجرم کو بٹھایا ہے اور تلوار چل رہی، ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ میں دوبارہ وہاں پہ کبھی جا نہ سکا، جبکہ پتا تھا کہ ہر جمعے کو یہ سلسلہ ہو رہا، باب السلام اور مسجد حمامہ کے درمیان۔ لیکن اللہ کا رسول رحمت للعالمین، اس کا کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھنے والے اپنے ہاتھ سے یہ سزا دلوا رہے، خود موجود ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، اس عورت کو سنسار کیا جا رہا، اس مرد کی گردن کاٹی جا رہی، اس چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا۔ رحمت اپنی جگہ، مگر معاشرے کو بچانے کے لیے اور مقصد رسالت کے تحفظ کے لیے یہ سزائیں خود پیغمبر نے دلوائی۔ یہ میں نے صرف اس لیے اتنی سی بات کہی کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے یہ سوچ کے انتظار کریں کہ امام کا نظام کیا ہو، مگر اصل بات اللہ کی سزا یا عذاب نہیں تھا، وہ بھی تھا۔ ابھی اگلے جملے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کہ اتنی تھوڑی سی جو ذرا سی سخت تقریر آپ کے سامنے کی اس کا مقصد کیا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے بڑی، اور پیغمبر یہ سزائیں دلوانے کے باوجود رحمت للعالمین، مگر پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت تو ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سزائیں بھی دلوائی، اور ایک اصول یاد رکھیے، کوئی آدمی نرم مزاج کا جسے غصہ نہیں آتا، جب کبھی غصہ آئے تو ایسے آدمی کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا۔ وہ لوگ جن کی ناک پہ غصہ دھرا رہتا، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو غصے میں پائیں گے، ان کا غصہ اترتا بھی بہت جلدی۔ لیکن جو اتنا ہی ٹھنڈا، اتنا ہی کول مائنڈڈ، اتنا ہی صبر والا،
جب اسے غصہ آتا پھر اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اللہ کے رسول اور رحمت للعالمین، لیکن پیغمبر کے گھر میں کچھ ایسی حرکتیں بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول غیظ و غضب میں آ جاتے تھے. اگر آپ کو موقع ملے آج سحری کے موقع پر 21ویں پارے کی آخری 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے. 2 آیت آپ نے اپنے گھروں میں شاید کبھی یہ نہ دیکھا ہو، اللہ جو رسول اللہ کے گھر میں ہو رہا اور قرآن ایز اٹ از اس سے رپورٹ کر رہا. ازواج رسول سب کے سب مل کے پیغمبر کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ اس گھر میں آ کے تو ہماری قسمت پھوٹ گئی. آیت پڑھ لیجیے، ترجمہ آپ کے سامنے 21ویں پارے کی لاسٹ 2 آیت، 22ویں پارے کی پہلی آیت میں ہی آیت تفسیر ہے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس گھر میں تو ہمیں ایسے واقعے مل رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آیت پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بات پوری ہو جائے. 21ویں پارے کی آخری 2 آیت. اس گھر میں آنے کے بعد سوائے مصیبت کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہ ازواج رسول کہہ رہے ہیں اس گھر میں تو ہمیں واقعی واقع مل رہے ہیں. اپنے باپ اور ماں کے گھر میں ہم کتنے آرام و اطمینان کے ساتھ تھے. اب قرآن کی آیت دیکھیں، قرآن کہتا ہے ازواج نبی دولت دنیا چاہیے، الگ ہو جاؤ اس گھر سے. اے رسول انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، ان کی چھٹی کر دو. اب یہ پوری آیت جس کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور ایسا اس دفعہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس دفعہ سے مطلب 21ویں پارے کی آخری آیت نازل ہوتے وقت کہ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کو مدینے چھوڑ کر مدینے سے باہر جناب ماریہ کے گھر میں اس طرح جا کے 1 مہینے رہے. 1 مہینے نہ مسجد میں آئے نہ اپنی بیویوں کی شکل دیکھی. اسی وجہ سے کہ جب یہ تانے دیے گئے کہ آپ سے اچھے تو ہمارے ماں باپ تھے، یہاں آ کے تو سوائے سوکھی روٹی کی اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ہمیں کچھ نہ ملا. تو اتنے جلال میں آ گئے اللہ کے رسول. 1 مہینے مدینے سے باہر جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اسلام کی آخری بیوی جناب ابراہیم کی ماں، ان کے گھر میں 1 مہینے پیغمبر رہے. اور جب ازواج رسول کے والدین نے کہا یا رسول اللہ مدینے آئیے، کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے میں باہر رہوں. 29 دن کے بعد آ گئے. پہلی بیوی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ابھی ذرا دیکھیے، بجائے اس کے کوئی ندامت ہوتی، کوئی پچھتاوا ہوتا، ذرا کوئی توبہ کا تصور ہوتا، جملہ کیا کہتی یا رسول اللہ آپ تو کہہ کے کہتے کہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا، 29ویں دن کیسے آ گیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ چاند کبھی 29 کے بعد بھی نکل جاتا ہے تو 29 کا بھی مہینہ ہو سکتا. یہ باقاعدہ ساری تاریخ ہے جس کے اندر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں. ایسے موقع ازواج رسول یہ کہتی کہ تجربے سے ہمیں ایک چیز پتا چلی، اللہ رحمت، رسول رحمت. اور ابھی حدیث سنی، یہ واقعہ سنی اور میری تقریر کا پہلا حصہ مکمل. ازواج رسول کہتی ہے کہ مسلسل تجربے سے ہر دوسرے دن پیغمبر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی اختلافی بات آ رہی. اللہ کا رسول کہاں صبر کرے، صبر کرتے ہیں، لیکن کبھی اسلام میں غصہ واجب بھی ہو جاتا ہے جو زیادہ تر حرام. ازواج رسول کہتی جب اللہ کے رسول کو جلال آتا پھر ہم میں سے کوئی سامنے نہیں گئے. البتہ تجربے سے ایک بات پتہ چلی کہ پیغمبر کتنے ہی غصے کے عالم میں کیوں نہ ہو، اگر کسی کی زبان پہ صرف نام خدیجہ آ گیا، بس ایک دم لگا یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جو 1 منٹ پہلے ہمارے سامنے کھڑے. ایک دم پیغمبر کا انداز بدلا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور ہنس ہنس کے اور مسکرا کے خدیجہ طاہرہ کی زندگی کے 28 سال کے حالات اللہ کے رسول بیان کرنے لگے. وہ 25 سال جو پیغمبر کے ساتھ گزارے اور جو 2 سال اس سے پہلے سامان تجارت کا مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے یہ ازواج رسول کی سب کی مل کر ایک گواہی ہے
کہ ہم نے فارمولہ بنا لیا، ہمارے سامنے ایک اصول آ گیا، جب اللہ کا رسول غضب کی عالم میں ہو، اگر پیغمبر کو رحمت کی عالم میں واپس لانا ہے، اگر پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا ہے، اگر پیغمبر کے جلال کا خاتمہ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے، ذکر خدیجہ پیغمبر کے سامنے چھیڑ دو۔ ذکر خدیجہ چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی نام خدیجہ لے لو، اور اب پیغمبر خود ہی ذکر خدیجہ پہ ذکر خدیجہ کر رہے، خدیجہ کے حالات بیان کر رہے، خدیجہ کے احسانات۔ بہرحال پیغمبر سردار ہیں، خدیجہ امتی ہیں، مگر اللہ کے رسول خدیجہ کے احسانات بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جب سب نے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جب گھر کے باہر کہیں میرے اوپر پتھر تھے، کہیں سر پہ کوڑا تھا، کہیں راستے میں کانٹے تھے، اس وقت اپنے گھر میں آتا تھا۔ یہ خدیجہ تھی جو اس انداز سے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے میری تمام مشکلات کو دور کرتی تھی، کہ ابھی جو ایک علمدار میاں نوحہ پڑھ رہے تھے کہ رحمت خدا کے لیے، رحمت کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے وجود خدیجہ ایک رحمت بن رہا ہے۔ اندازہ کریں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، خدیجہ اس کے لیے رحمت ہے، اور اس انداز کی رحمت ہے، اس انداز کی رحمت ہے کہ آج بھی خدیجہ کے حوالے سے دو چھوٹی باتیں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے کہہ کے پھر اس جملے کو آگے بڑھاؤ۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے پہلا جملہ یہ کہ اللہ کے رسول نے 11 نکاح کیے یا 13 نکاح کیے یا 21 نکاح کیے، وہ ساری بحث اپنی جگہ، پوری جوانی صرف خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزاری ہے۔ 25 سال کی عمر تھی رسول کی جب خدیجہ سے نکاح ہوا، 50 سال کی عمر تھی جب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ پوری جوانی خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی ہے۔ خدیجہ طاہرہ کے برابر، خدیجہ طاہرہ کے گھر کی دیوار ملا ہوا، خدیجہ طاہرہ کا مساوی رتبہ پیغمبر نے کسی خاتون کو نہیں دیا۔ یہ دو ہی عورتیں ایسی گزری ہیں، ایک خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہے، جب تک فاطمہ ہے مولا علی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ ایک خدیجہ ہے، جب تک خدیجہ طاہرہ ہے پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، اس لیے کہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر آدمی 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرے تو برابر کا سلوک کرنا پڑے گا، برابر کا سلوک کرنا پڑے گا۔ خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بیوی آئے، اگر اللہ کا رسول اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا خدیجہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ خدیجہ پہ ظلم ہو جائے گا۔ اور اگر خدیجہ کو اس پر اس طرح گھر کے معاملات میں فضیلت دی تو دوسری شادی کی یہ شرط یا کنڈیشن ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے خدیجہ طاہرہ پہ ظلم نہ ہونے پائے تو پوری زندگی جب تک خدیجہ رہی دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بات، دوسری بات، خدیجہ طاہرہ پیغمبر اسلام کے عقد میں آنے سے پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی، کہیں شادی نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ مشہور ہے کہ 2 شادیاں ہو چکی تھی، تیسری شادی رسول سے ہوئی، یہ بھی غلط۔ اور پیغمبر کے برابر عمر میں تھی، پیغمبر 25، خدیجہ 28۔ بہت زیادہ مشہور ہے کہ خدیجہ 40 کی تھی، وہ بھی غلط۔ لیکن خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی وجہ سے، پیغمبر کی امت سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں اپنی تقریر کے اہم ترین حصے پہ آ رہا ہوں جو میری آج کی مجلس کا اصل موضوع ہے، خدیجہ طاہرہ۔ آخری حصے میں ایک فقہی مسئلہ آئے گا جس کی کافی تفصیل نکل آئے گی، لیکن اس سے پہلے خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی وجہ سے، پیغمبر کی امت، یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، یہ پیغمبر کو اپنا آقا ماننے والے، یہ پیغمبر کی اولادیں ہیں، پیغمبر سے محبت مجبور کر رہی ہے خدیجہ کہ اتنا خیال کرے امت رسول کا کہ آج بھی یاد رکھیے، آج بھی روزی اور رزق کے لیے، جاب کی سیکیورٹی کے لیے، بزنس میں برکت کے لیے خدیجہ طاہرہ کے وسیلے سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ حتی ائمہ طاہرین نے حکم دیا ہے، بلکہ جناب خدیجہ کے حوالے سے 2 باتیں سنی، اور ایک جملہ میں جو میری ساری زندگی کی مجالس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے سیکوینس میں کہوں، اگرچہ اس کے کانٹیکس میں کہوں، اگرچہ اس کا ٹائم آج نہیں، کہ آنے والا زمانہ مومنین کرام کی روزی اور رزق کے لیے بڑا خطرناک زمانہ آ رہا۔
یہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ 1/3 دنیا جب بھوک سے مرے. بہت خطرناک زمانہ رہا. خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ. میں پھر وہی جملہ کہوں، خدیجہ طاہرہ کے فضائل تو پڑھے جاتے ہیں، لیکن واقعا دعا کے اندر وسیلہ خدیجہ کو دل کی گہرائی کے ساتھ اس کی عظمت سمجھ کے شامل کرنا. 2 چیزیں یہاں پہ. اگرچہ ایک صاحب نے بڑی حیرت کی، ابھی 3 مہینے پہلے آسٹریلیا سے باہر ایک جگہ بیٹھ کے ایک صاحب میرے پاس یہ کیلکولیشن لے کر آئے کہ مولانا پچھلے 2 سال میں آپ نے یہ واقعہ 25 دفعہ پڑھا. میں نے کہا سلور جبلی ہو گئی. کہنے کہ نہیں 26 دفعہ پڑھا. 26 دفعہ یہ واقعہ پڑھا. کبھی میلبرن میں نہیں پڑھا. اور واقعہ 4 بنا کے لائے تھے کہ امریکہ میں کتنی جگہ، اور انگلینڈ میں کتنی جگہ، اور یورپ میں کتنی جگہ، اور افریقہ میں کتنی جگہ، اور مڈل ایسٹ میں کتنی جگہ، اور پاکستان میں کتنی جگہ، اور حج میں تو ہر سال، عمرے میں تو ہر سال. کہنے کا یہ واقعہ کہ میلبرن میں پڑھتا ہی نہیں، تو یہ واقعہ کوئی اور واقعہ بھی نہیں پڑھتا ہوں. تو اب آج موقع ایسا ملا کہ یہ واقعہ، یہ میں نے اس لیے کہا کہ جن لوگوں نے انٹرنیٹ پہ میری تقاریر سنی انہوں نے 26 مرتبہ تو یہ واقعہ سنا ہوگا. آج 27ویں، اور میری اس مختصر زندگی جو اب رہ گئی، تو گزر گئی وہ نہیں، جو رہ گئی، اس کے حوالے سے آخری مرتبہ یہ واقعہ سن لی. پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ واقعہ تھا، چونکہ اس واقعے کا میں خود بھی ایک گواہ ہوں. لیکن پھر پاکستان کے ایک اخبار جنگ، فرائیڈے 5 اگست 2011 پیج 8، یہ پورا واقعہ چھپ بھی گیا اور بہت مشہور واقعہ مکے کا ہے. لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ جانے والے لوگ بھی حج اور عمرے، خدیجہ طاہرہ کی 2 نشانیاں ایسی، ویسے تو کئی ہیں لیکن 2 بہت مشہور ایسی کہ حج اور عمرے پہ جانے والے بھی اس کو نظر انداز کر دیتے. آپ یہاں بیٹھے اور آپ یہاں بیٹھ کے گئے کہ مولانا واقعہ سن بھی لیا، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس واقعے پر ہم فی الحال تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن جو وہاں پہنچ جاتے ہیں تو میں نے کہا شاید اس واقعے کو سن کر میرا موضوع سے نہیں ہٹا. خدیجہ طاہرہ آج بھی امت رسول کے لیے اتنی ہی مہربان ہے جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد پہ مہربان ہونا چاہیے. اور وہ صرف رسالت کی محبت میں کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور اس کے غلام ہیں. چنانچہ خدیجہ طاہرہ کا نام، اس کو استعمال کرنا سیکھیے اس نام کو. پہلے مختصر جلدی واقعہ بہت لمبا ہے، آپ یہ پرچہ دیکھ کر ہی گھبرا گئے ہوں گے، میں ذرا سی اس کی سمری کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مکے سے خبر آئی ہے کہ ہمارا دوست امان اللہ انتقال کر گیا. امان اللہ کون؟ یہ 80s کا واقعہ لکھ رہے ہیں، اور 80s سے میں حج پہ جا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے. امان اللہ برما کے رہنے والے تھے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب کمیونزم روس میں آیا تو روس کے مسلمان کو نکالا گیا، وہ مدینہ مکے میں آئے. وہاں کی حکومت، اس وقت کی حکومت نے نیشنلٹی، وہ لوگ آج بھی مکے میں بخاری کہلاتے ہیں. بہت سے بخاری پنجاب میں بھی ہیں، لیکن یہ جو بخاری مکے مدینے میں، یہ بخاری ہیں جو کمیونزم کے فوراً بعد بخارا سے نکلے. اور 70s جب برما میں کمیونزم ہے اور برما کے مسلمانوں پہ مظالم شروع جو آج ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، تو 70s میں برما سے بہت سارے مسلمان مائگریشن لے کے پاکستان آئے. امان اللہ بھی ان میں سے وہ پاکستان آئے. سعودی حکومت نے برما کے لوگوں کو اپنے ملک کا ویزا اور پھر نیشنلٹی. امان اللہ اپنے والد کے ساتھ مکے آ گئے. اس وقت امان اللہ کی عمر 13 سال کی تھی. وہ سونار کی ایک دکان میں ملازم ہو گئے. یہ دکان مروا پہاڑی کے پاس پرانا جو گولڈ مارکیٹ یا صرافہ بازار جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ مروا پہاڑی کے بالکل سامنے تھا. آپ نے اپنے بزرگوں سے شاید سنا اپنے والد سے کہ جب میں گیا تھا آج پہ تمہاری ماں کو مروا کی طرف نہیں لے جاتا تھا. اتنی سونار کی دکانیں تھی کہ وہ تو چمٹ جاتی تھی کہ کعبہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ خریدنا. تو وہ پوری ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی مروا، صفا اور مروا میں سے مروا پہاڑی کے ساتھ. وہاں یہ ملازم ہو گئے. مضمون لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دکان خود دیکھی تھی. اب تو یہ بازار حرم کے صحن کا حصہ بن گیا. اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دکانیں خود بھی دیکھی تھی، اپنے قافلے کو یہاں شاپنگ بھی کروائی تھی. اور اب یہ پوری مارکیٹ، سونار مارکیٹ، حرم کا ایک حصہ بن گئی. آگے دیکھیں
امان اللہ کہتے ہیں کہ میری عمر 13 سال کی تھی تو میں جس دکان میں ملازم تھا 13 سال کا بچہ وہاں کیا کام کرے گا؟ وہ وہی جھاڑو لگا دی، چائے لے کے آ گیا، بس یہی کام۔ کراچی کی سلینگ لینگویج میں اس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ذرا ادھر تو آنا، چھوٹے ذرا وہ چائے تو بنانا، چھوٹے ذرا یہاں پہ پوچھا تو لگانا۔ میں یہ کام کر رہا تھا اور میری دکان کے بالکل سامنے ایک بخاری کی دکان تھی، یعنی وہ بھی سنار کا کام کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اپنی دکان کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں جاؤ، دیکھو وہاں کیا ہے۔ امان اللہ 13 سال کا بچہ وہاں گیا، وہ چیز البتہ ایک بڑی عجیب قسم کی خوشبو، ایک سینٹ، ایک پرفیوم، ایک فریگننس اس حصے پہ تھی۔ جب میں واپس آیا اس کونے سے تو اس بوڑھے بخاری نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا تو کچھ نہیں، البتہ سونگا، ایک عجیب سی خوشبو وہاں پہ نظر آ رہی۔ بخاری نے کہا ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میری دکان میں اکثر یہ خوشبو اس کارنر میں آتی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے کہ واقعا وہاں پہ یہ خوشبو۔ خیر تم نے بھی سونگا، دیٹ مینس کہ یہ ریئل خوشبو ہے، جاؤ اپنی دکان پہ۔ میں واپس آ گیا، 1 منٹ یا آدھا منٹ وہ خوشبو میں نے سونگی اور اپنی دکان پہ آ گیا۔ ابھی میں آ کے بیٹھا اور وہ خوشبو میرے ذہن میں تھی، ایسی پیاری اور بھینی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی کہ دکان کا جو اصل مالک تھا، میں تو 13 سال کا بچہ وہاں پہ خالی جاب کر رہا ہوں، اصل مالک آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ جس کو میں نے یہ دکان دی ہوئی تھی وہ جاب چھوڑ کے چلا گیا، آج سے دکان کا تو مالک ہے، یہ دکان تیری ہے اور اب اتنا کر کے اتنا پرسنٹ تیرا شیئر، اتنا پرسنٹ میرا شیئر۔ سونے کی دکان، اربوں کا سونا آپ نے دیکھا، کلو کے حساب سے ان کی عورتیں سونا پہنا کرتی ہیں، تو دیکھتے دیکھتے 13 سال کا بچہ کروڑ پتی بن گیا۔ اور یہ دکان، اس دکان کے اندر سونا بن کے آتا ہے ورکشاپ سے، وہ 3 کارخانے، اور یہ سب اب میں اس کا برابر سے آدھا مالک، میں آدھا مالک ہوا۔ اب وہ سوچتا ہے بچہ 13 سال کا ہے کہ ایک دم ہوا کیسے؟ بیٹھے بٹھائے کہ جھاڑو لگانے والا اور چائے بنانے والا اور صفائی کرنے والا بیٹھے بیٹھے یہ کیا ہوا؟ صرف ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ خوشبو میں نے سونگی۔ فرماتے ہیں کہ اب کچھ عرصہ گزرا تو وہ بوڑھا میرے پاس آیا سلمانی، کہنے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ یہ سونار کا کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ باہر نکل گئے، میرا بالکل آخری وقت ہے، وہ جب میں 50-50 تھا وہ بھی ختم، اب پورے کا مالک میں تجھے بنا رہا ہوں، یہ دکان تیری، یہ 3 کارخانے تیرے، اور یہ اس کے اندر جو منو سونا تولے یا گرام کے حساب سے نہیں، سیر یا کلو کے حساب سے نہیں، منو، یہ سارا کا ساتھ تیرا ہے، تو جانے اور تیرا کام۔ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصہ گزرا، اب وہ غالباً یہ 88 کی بات ہے، جب وہ پورا بازار توڑا گیا، ایکسٹینشن ہوا حرم کا، مروا پہاڑی کے قریب کی دکانیں توڑی گئی۔ اب جب وہ توڑا گیا تو حکومت نے ہر دکان کے مالک کو اس کی ایک دکان کے بدلے میں 2 دکانیں حرم کے سامنے دی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے حرم کے سامنے زمزم ہوٹل، ہلٹن ہوٹل، یہ سب جو ہیں، اس میں اس کو 2 دکانیں سونے کی ملی۔ وہ جو ایک دکان بہت پرانی وہ ٹوٹی اور بالکل پرائم لوکیشن جسے کہتے ہیں انٹرکون ہوٹل، ہلٹن ہوٹل، زمزم ہوٹل، یہ تینوں کے شاپنگ ایریا، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں وہاں، اس کو 2 دکانیں مل گئی۔ اب یہ کہہ رہا بلکہ 3 دکانیں ملی، تینوں شاپنگ ایریا میں الگ ہے۔ اب وہ دکانیں اس کے خرید کے توڑ دی گئی، پھر اور دکانیں توڑی گئی اور دکانیں، یہاں تک کہ اس کی دکان کے سامنے والی لائن جو آخری لائن تھی پھر حرم تھا، یعنی خانہ خدا صفا مروا۔ جب وہ آخری دکان توڑی گئی تو اس کے نیچے سے ایک مکان نکلا، اور وہ مکان تو بہت دور تک تھا لیکن اس میں ایک پلر آ رہا تھا ایک مکان۔ اب جب اس کو اور توڑا گیا اور توڑا گیا اور توڑا گیا تو پتا چلا کہ پورا فل فلیج ایک مکان وہاں پہ نظر آ رہا۔ اب معلومات شروع ہوئی کہ یہ مکان کس کا، میں نے بہت شارٹ کر دیا آپ کے ٹائم کو بچانے کے، اور پتا چلا کہ یہ مکان حضرت خدیجہ طاہرہ کا وہ مکان ہے جس سے اللہ کے رسول نے شب ہجرت کی تھی اور مولا کو اپنے جگہ بستر پہ سلایا۔ یہ وہی مکان ہے جہاں جناب خدیجہ طاہرہ
شادی کے بعد رسول خدا کو ریکویسٹ کر کے لائی تھی کہ عام طور پہ شادی ہوتی ہے تو دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے. خدیجہ طاہرہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے پیغمبر کو لائی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کی تو اور اولاد ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ میرے گھر آئیں. اور اس گھر میں اللہ کے رسول نے 28 سال گزارے. 25 سال خدیجہ کی زندگی. یہیں پہ جناب قاسم پیدا ہوئے، خدیجہ کے بڑے بیٹے، جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلاتے ہیں. یہیں پہ ابو القاسم، یہیں پہ جناب قاسم کا انتقال ہوا. یہیں پہ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی. یہیں سے مولا بستر پہ سوئے اور رسول کی ہجرت شروع ہوئی. اس مکان سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جس 13 سال کے بچے کی ناک میں ایک مرتبہ یہ خوشبو گئی. معجزہ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. 2011 کے ماہ مبارک کے رمضان میں اس کا انتقال ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 13 سال کا بچہ 3 دکانوں کا مالک بنا، منوسونے کا مالک بنا، 3 کارخانوں کا مالک بنا، صرف اس لیے کہ خانہ خدیجہ میں ایک لمحے کے لیے اس کے قدم چلے گئے تھے اور وہ خوشبو اس کے ناک میں آ گئی تھی. آج بھی جناب خدیجہ طاہرہ کا مقام شیعہ اور سنی تمام علماء نے مل کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک سوال کرے کہ مکے خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ کون سی ہے تو تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی مل کے کہتے ہیں کہ وہ جگہ حضرت خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے جو کعبے کے بعد افضل ترین جگہ ہے. اگر کبھی آپ کو حج پر جانے کا موقع ملے اور انشاءاللہ ملے گا، اور اگر کبھی عمرے پہ جانے کا موقع ملے اور ملے گا تو آپ حرم کی زیارت ضرور کریں، خانہ کعبہ کے طواف کریں، مگر کسی جاننے والے سے پتہ پوچھتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائیے جہاں پہ یہ دکانیں تھیں جسے توڑ کے اب ایک میدان بنایا گیا ہے، گراؤنڈ. رات کے وقت لوگ کارپیٹ بچھا کے یا ویسے ہی زمین پہ بیٹھ کے ساری رات عبادت کرتے ہیں. اس کا وہ لوکیشن معلوم کیجئے گا وہ کون سی جگہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکان تھا. میں اپنے مور دین 70 وزٹ جو میں نے مکے کے کیے ہیں حج عمرے ملا کر، اتنے لوگوں کو وہاں پہ ایسی ایسی دعائیں مانگتے سنا کہ ہم اور آپ سنیں تو کہیں گے پاگل ہو گیا، یہ دعا بھلا قبول ہو سکتی تو ناممکن چیز کی دعا کر رہا. اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ within months لوگوں کی وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، خاص طور پر روزی کے حوالے سے. اچھا یہ ایک اصول ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں، وقت نہیں ورنہ یہ چیزیں ذرا میں تشریح کے ساتھ بتاتا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں کہ ہو سکتا کسی کے پاس ایسی کوئی دعا ہو اس وقت یا خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں پیدا ہو جائے اور وہ مکہ نہ جا سکے. مسلم ابن عقیل نے ایک اصول ہمیں دیا تھا اپنی شہادت کے موقع پر. دیکھیں عام اصول یہ کسی سے ملو اس کو دیکھو تو سلام کرو. مسلم حسین سے بہت دور تھے، دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، ابن زیاد کا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھ رہا، مسلم کی گردن اڑانے والا. مسلم آقا حسین کے سامنے اس وقت نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن جہاں کھڑے ہیں وہیں سے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین جہاں بیٹھے تھے حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کوفے کا رخ کیا، وعلیک السلام یا اخی وابن عمی وثقتی ومعتمدی. اے مسلم تم کہیں سے مجھے سلام کرو، تمہارا سلام میں دیکھتا بھی، تمہیں میں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے سلام کو سنتا بھی ہوں، تمہیں جواب بھی دیتا ہوں. تو جب مجبوریاں آپ کو دور کر دیں تو مسلم کے واقعے نے بتایا کہ تم اور ہم اور آپ مجبور ہو سکیں گے مگر آقا حسین مجبور نہیں ہے، مگر خدیجہ طاہرہ مجبور نہیں ہے. تو جب ممکن ہو تو وہاں جا کے دعا مانگیے، جب مشکل نظر آ رہا ہو دنیا کے جس کونے میں ہو وہاں بیٹھ کر نام خدیجہ، وسیلہ خدیجہ اور دل کی گہرائی سے عظمت خدیجہ کو سمجھ کے دعا مانگیے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ کم از کم روزی کے حوالے سے تو دعا اتنے جلد قبول ہوتی ہے. اگر جی میں نے تو اس کے علاوہ ایسے ایسے مسائل کو حل ہوتا دیکھا، ایسے ایسے مسائل کہ جہاں بالکل یقینی بات ایڈس کا مریض ہے، آخری سٹیج میں ہے، اس کی ماں تڑپ کے آئی ہے، ماں دعا مانگتی ہے، واپس جا کے پتہ چلا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے. لیکن خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے ایک بات اور سنی، اور ہمارے علماء ایک جملہ بہت دعوے کے ساتھ لکھا کہ روزی کے لیے تو ہمارے پاس پھر بھی بہت دعائیں، بہت ساری دعائیں. ایک تو یہ عمل میں نے خاص آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ ایک عمل ایسا ہماری تمام احادیث کی کتابیں دیکھ ڈالی، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے خدیجہ طاہرہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کا الٹا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ان گڈ فیتھ کسی کو دیے، قرضہ دیا، بزنس کے لیے دیا اور وہ دبا کے بیٹھ گیا، واپس نہیں کر رہا. ایک تو ہے کہ آدمی خود غربت میں، ایک ہے کہ نہیں غربت نہیں تھی
کسی مومن کی مدد کے اعتبار سے چلے اپنے فائدے کے اعتبار سے، لیکن حلال اور جائز طریقے سے. وہ جو رقم ضائع ہو گئی واپس نہیں مل رہی، اگر اسے واپس لینا ہو، یہ بڑے چیلنجنگ انداز میں ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی عمل دعاؤں کی کسی کتاب میں نہیں ملا، صرف ایک عمل ملا کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے تو خود جائے، ورنہ کسی سے ریکویسٹ کرے کہ میرے بہاف پر ایک طواف یعنی خانہ خدا کے 7 چکر خدیجہ طاہرہ کے نام پہ لگاؤ، پھر 2 رکعت نماز طواف کی پڑھو، اور پھر خدا سے کہو کہ اے خدا مجھے میری ماں خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، یہ طواف اور نماز ان کی نظر ہے، ان کے لیے ہدیہ ہے، میرے اس مسئلے کو حل کر دے. تو اس پرابلم کا سولوشن پوری کتابوں میں دیکھنے کے بعد صرف ایک ہے. تو نام خدیجہ دونوں حوالے سے، دونوں طریقے سے نہیں ہے رزق اور آ رہا تھا، اور کوئی اس کو دبا کے بیٹھ گیا، اس کو واپس لینا ہے نام خدیجہ. لیکن یہ خالی دولت کی حوالے سے خدیجہ طاہرہ میں یاد نہیں آ رہی ہے، فضیلت تو ایسی کہ ابھی میں دوران تقریر ایک جملہ کا اس واقعے کو پڑھتے ہوئے اس جملے کو اب دوسرے انداز سے سنی. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سب سے افضل، اس کے بعد خدیجہ کا گھر. مگر ایک عجیب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، مکے میں آج روزانہ اتنا ڈسٹرکشن ہو رہا ہے اور ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے اور ڈیمولش کیا جا رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، مکانات ٹوٹ رہے ہیں، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں. آج بھی ابھی تک مسجد شجرہ ایز اٹ از ہے. دیکھیں مسجد علم لاسٹ ایئر ٹوٹ گئی، جہاں پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پہ علم لگایا ہے، بہت مشہور مسجد. 28 رمضان کو اللہ کے رسول مکے میں انٹر ہوئے تھے، یہی مہینہ، ٹھیک آج سے 10 دن بعد. وہ مسجد علم 1400 سال سے چلی آ رہی تھی، پچھلے سال اس کو توڑ دیا گیا، لیکن مسجد شجرہ ابھی تک. اور مسجد شجرہ کی تاریخ کیا ہے بہت شارٹ بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ حج اور عمرہ کر کے آ گئے، ان کو بھی نہیں معلوم. اس کی تاریخ صرف یہ ہے کہ مسجد شجرہ کے بالکل سامنے جنت المعلا کا قبرستان، ایک بقیہ ہے مدینے میں جہاں اولاد رسول، ایک محلہ ہے مکے میں جہاں بزرگان اور آباء و اجداد رسول. یہ بزرگوں کا قبرستان ہے، اولاد کا قبرستان. اسی جنت المعلا کے قبرستان میں جناب خدیجہ کے قبر. اگر آپ گرل گنیں گے، وہاں گرل لگے گا تو تیسری اور چوتھی گرل کے پیچھے جناب خدیجہ اور جناب قاسم ماں بیٹے کی 7 قبریں. مسجد شجرہ بالکل اس کے سامنے. تاریخ اس کی کیا؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کے 8 سال بعد واپس مکے آئے اور پھر پیغمبر نے اگلے سال ایک حج کیا، آخری حج حجۃ الوداع، یا 2 سال بعد آخری حج، پیغمبر کی زندگی کا آخری حج. بہت اہم جملہ ہے. ہم آج مکے جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جتنا خانہ کعبہ کے قریب مکان ملے اتنا اچھا. مجبوری ہو، بجٹ نہ ہو، مکان بہت مہنگے ہوں، وہ الگ بات، لیکن اگر چوائس ہو آدمی کے پاس تو ہر آدمی چاہے گا جتنا کعبے کے قریب مکان ملے اتنا اچھا. جب دل چاہ نکل کے چلے گئے، طواف کیا، نماز پڑھی اور آگے. تو اب ماشاءاللہ ایسے ہوٹل بھی ہیں جہاں سے اگر آپ ہر کعبے کی طرف جائیں تو آپ کو چپل اور جوتے پہن کے نہیں جانا، ہوٹل سے آپ ننگے پیر نکلے، سامنے اتنا قریب فاصلہ، ننگے پیر گئے اور سیدھے آپ نے نماز پڑھی اور طواف کیا. جب چوائس ہو تو ہر آدمی اسے اختیار کرتا. اللہ کے رسول جب آخری حج کے لیے آئے، مکے کے مالک، مکے کے حاکم، جہاں چاہے مکے میں قیام کر سکتے ہیں. خود حضرت ابو طالب کا گھر اگر اختیار کر لے تو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نہیں. یہاں آج مسجد شجرہ ہے، اس درخت کے نیچے پیغمبر نے خیمہ لگایا اور یہاں کھڑے، اور یہ بالکل آخر تھا مکے کا، یہاں مکہ ختم ہو جاتا. پہلے زمانے میں قبرستان شہر کے باہر بنائے جاتے تھے، شہر کے باہر تھا. آج ہم جا کے عزیزیہ میں رہتے، مجبوری ہے، حرم کے قریب مکان یا ہے نہیں ہے، اتنے مہنگے ہیں. اللہ کے رسول کو کیا مجبوری؟ وہ مکے کے باہر قبرستان کے قریب رہ رہے ہیں، یعنی میں جملہ بدل، خانہ خدا کے قریب نہیں رہ رہے،
خانہ کعبہ کے قریب جگہ مل رہی ہے پھر بھی قیام نہیں کر رہے. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا سامنے خدیجہ کی قبر نظر آ رہی ہے. کہا یہاں پہ میری شریک حیات خدیجہ ہے, مجھے خدیجہ کی قبر کے قریب زیادہ سکون مل رہا ہے. ابھی جملے کو آپ پھیلائیے نا کہ خانہ خدا ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا ملتا ہے جب وہ کعبے کے پردے کو تھامتا ہے. اللہ کے رسول خانہ خدا کو چھوڑ کے قبر خدیجہ زندہ بھی نہیں ہے, قبر ہے. مگر ہماری اور آپ کے نگاہ ان کی موت ہماری آپ کی طرح سے فنا نہیں ہے. اس لیے ایک اصول یاد رکھیے, جب کسی معصوم کی یا اہم شخصیت کی ولادت کی محفل ہو یا شہادت کی وجہ سے یا عزا خانے میں یا گھر جا کر اس کو سلام ضرور کیجیے. وہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے کہ زندہ ہیں, سلام زندوں ہی کو کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اپنے زمانے میں ہر امام کی شہادت کے دن اس امام کی زیارت پڑھائی جاتی ہے. ہر امام کی ولادت کی محفل میں اس امام کی ولادت کی مناسبت سے ان کو سلام یا زیارت ہوتی. آج بھی جناب خدیجہ کی زیارت ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. لیکن اللہ کا رسول قبر کی جانب اشارہ کر رہا کہ یہ خدیجہ نے ساری زندگی اس طرح میرا ساتھ دیا کہ آج بھی میں اس کی قبر کے قریب رہتا ہوں تو مجھے زیادہ تسلی, زیادہ سکون, زیادہ سیٹسفیکشن ملتا ہے. جو خدیجہ طاہرہ رحمت للعالمین رسول کے لیے اتنا سکون لے کر آئے, اتنی رحمت لے کے آئے کہ مدینے میں ازواج رسول کہیں پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو نام خدیجہ لے لو. مکے میں آج بھی مسجد شجرا کہے پیغمبر کو سکون کہاں ملتا ہے, وہ ڈھونڈنا ہو تو قبر خدیجہ تک آ جاؤ. خدیجہ اسلام ہی کی نہیں, پیغمبر اسلام کی بھی ایسی موثرہ ہے جنہوں نے رحمت للعالمین کے لیے رحمت اور سکون کا کام کیا ہے. مگر اب میرا اپنا ایک انداز ہوتا لوگوں کو پسند نہیں, اس لیے میں عام طور پہ مجلسیں اور محفلیں نہیں پڑھتا. مجبوری کی وجہ سے آج میں یہاں پہ آ گیا ہوں, لیکن اپنا انداز تو نہیں بدلوں گا. بالکل اب آخری جملے. مگر یہ خدیجہ طاہرہ جو پیغمبر کے لیے اتنا سکون لے کر آ رہی ہے اپنے قربانیوں کی وجہ سے, خدمت, اطاعت یا نثاری. میں غار حرا کے واقعے کی طرف گیا ہی نہیں کیونکہ بہت مشہور واقعہ تھا, مگر خانہ خدیجہ پہ جا کے دعا مانگنا ابھی ہمارے یہاں کم مشہور, اور قبر خدیجہ کے قریب پیغمبر کا قیام یہ کم مشہور ہے. اس لیے میں نے یہ دو پوائنٹس زیادہ ہائی لائٹ کی. مگر اس پوری تقریر کو سن لیا آپ نے, اس میں آپ کو صادق حسن کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے, وہ اب شروع ہو رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ خدیجہ طاہرہ ایسی جانثار, ایسی وفاشوا, ایسی اطاعت گزار, مگر اس کے باوجود پیغمبر کی احتیاط دیکھیے. جب کبھی مکے میں کوئی پرابلم آتا, یہ چیزیں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی سنی ہوئی ہے, اس لیے یہ میرا اصل سبجیکٹ نہیں, اس کا نتیجہ. جب کبھی مکے میں کوئی مسئلہ آتا مسلمانوں کو چھوڑے کافروں کو بھی, کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑے کچھ پرستوں کو بھی, کوئی پرابلم پیش آئے پیغمبر خدیجہ طاہرہ کے پاس آتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے چہرے سے پہچان لیتی ہے کہ اس وقت پریشانی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کریم نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بتایا یہ وہ رسول ہے جو رحیم تو ہے تم پر, مہربان بھی ہے, مگر تمہاری پریشانیاں اس کو پریشان کر دیں. یاد رکھیے جب آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے نا, آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے رسول اللہ پریشان ہوتے ہیں آپ کی پریشانی پر. رحمت للعالمین, اور خالی مسلمان نہیں کافر. خدیجہ پیغمبر کا چہرہ دیکھتی ہے سمجھ جاتی ہے, یا رسول اللہ یہ پریشانی کیسے؟ کہ خدیجہ مکے والوں کے لیے قافلہ آ رہا تھا, راستے میں لٹ گیا. اب مکے میں کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی ہے, کچھ چیزیں نہیں.
اتنا سننا ہے خدیجہ کا ہے. غلام کو بلایا, کہا کہ وہ فلاں گودام سے یا فلاں تجوری سے یا فلاں نوکر سے یہ چیزیں لے کر. یا رسول اللہ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کہ ہاں, بارشیں نہیں ہوئی, مدینے کی فصلیں سوکھ گئی, تو مکے والوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچا پائے. اب یہ تو میں نے کئی ساری چیزیں آپ کی سنی تھی, خالی مسلمان نہیں, میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں کہ مسجد نبوی خدیجہ طاہرہ کی دولت سے بنی, غریب مسلمانوں کی مدد خدیجہ طاہرہ کی دولت سے ہوئی. لاسٹ ایئر مکے میں 2 بلڈنگز اور ڈیمولش کی گئی. نمبر 1 مسجد عالم, وہ مکے کے نارتھ میں. نمبر 2 خدیجہ طاہرہ کا خزانہ جو مکے کے ساؤتھ میں تھا. مکہ نے خانہ کعبہ کا نارتھ, خانہ کعبہ کا ساؤتھ. 2 سال پہلے تک جناب خدیجہ طاہرہ کا خزانہ یعنی وہ بلڈنگ فائنانس منسٹری گئی, جہاں خدیجہ طاہرہ کا گولڈ, سلور, اشرفی, سونا, چاندی رہتا. یہ دونوں بلڈنگیں لاسٹ ایئر توڑی گئی, ایک مسجد, ایک یہ خدیجہ طاہرہ کا گھر. مگر یہ رہنے والا گھر نہیں, یہاں آفیسز تھے. خیر, ایک بار نہیں, بار بار. یہاں پہ صرف ایک سوال, اور اس سے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف خالی توجہ, کیونکہ وقت اتنا ہو گیا کہ اب مجھے ممبر سے اتر جانا چاہیے. صرف ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ. ذکر خدیجہ تو ہو گئے, اب سیرت خدیجہ تو آتے. پیغمبر جب کبھی مکے میں کوئی پرابلم پیش آئے, خدیجہ طاہرہ کے سامنے آ کے پریشانی بتائی اور خدیجہ طاہرہ سے سوال کیا, خدیجہ ہے اس وقت تمہارے پاس کچھ ان مکے والوں کی مدد کے لیے؟ اور اس میں اسلام سے پہلے کے بھی 15 سال ہیں. پیغمبر کی شادی کے 15 سال بعد اعلان رسالت ہوا. مومن, مسلمان, کلمہ پڑھنے والا نہیں, مشرک, کافر, بت پرست, ان کی بھی مدد ہوئی. اور اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا. مگر ایک سوال بہت مختصر, قرآن کریم نے اس دوسری آیت میں جو آج کی مجلس کے خطبے میں نے تلاوت کی, پیغمبر کا اسٹیٹس آلریڈی یہ بتا دیا گیا کہ وہ ہر مومن پر اس کے مال سے زیادہ حق رکھتے, جان, اولاد, مال. اور پھر خدیجہ طاہرہ جیسی جانثار تو سمجھیے بلینک چیک لکھ کے پیغمبر کو دے چکی ہیں شادی کے موقع پر. یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے. پیغمبر کو بار بار آ کے پوچھنے, سوال کرنے اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا پڑتا. خدیجہ اپنے غلام کے ذریعے سامان منگواتی, اور غلام حبشہ کا رہنے والا ایتھوپیا کا 7 فٹ یا 8 فٹ کا, تو تاریخوں میں ہے کہ اتنا سونا بوریوں میں بھر کے آتا ہے کہ غلام چھپ جاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہتے لے جائیے اللہ کے رسول, جہاں آپ کا دل چاہے خرچ کریں. مگر فضائل خدیجہ یا ذکر خدیجہ کے اعتبار سے میں نہیں پڑھ رہا, ایک میسیج ہے پریکٹیکل اور بہت اہم, اور وہاں سے رمضان کا میسیج ملے گا اور مسائل شروع ہو جائیں. ذکر خدیجہ تو ہوا, فضائل خدیجہ تو ہوئے. عظمت خدیجہ کا اندازہ سے ایک جملے سے کہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کر. زینب کبریٰ کا جو تعارف کرایا اللہ کے رسول نے تو کہہ کر, ہذہ مسیل خدیجہ, میری اس بیٹی کی عظمت کو پہچانو, یہ میری بیوی خدیجہ طاہرہ کے معنی. خدیجہ طاہرہ کو پیغمبر نے کرائیٹیریا اور معیار بتایا عظمت بتانے کا. خدیجہ انہیں معیار بنایا کہ زینب کی عظمت اس سے پہچانو خدیجہ جیسی ہیں. مگر وہ خدیجہ پیغمبر بار بار آ کے کہے ایک بہت اہم پیغام, اور یہ پیغام انڈیا اور پاکستان سے زیادہ آسٹریلیا والوں کے لیے ضروری. کچھ چیزیں وہاں نہیں پڑھی جا سکتی, وہاں ضرورت نہیں. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں بھی ایک کنسپٹ آ گیا ہے, اور یہاں وہ یہ کہ شوہر بیوی کا مال, باپ بیٹے کا مال, جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو فیملی بینیفٹ اور مختلف قسم کے سینٹرل وغیرہ سے بینیفٹ ملتے ہیں, پورا ہمارا ہے, ہمارا ان کا, ان کا ہمارا ہے, تو من شدی من تو شدی, تو تن شدی من جائے شدہ. ہم میں ان میں فرق کیا ہے, جو ان کا وہ ہمارا, جو ہمارا وہ ان کا. چرن یا حرام, چرن یا حرام. شوہر کا مال بیوی کا نہیں ہے, بیوی کا مال شوہر کا نہیں.
باپ کا مال نابالغ بیٹے کا نہیں ہے، نابالغ بیٹے کا مال باپ کا نہیں۔ انڈرسٹینڈنگ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات سنیے، غلطیاں عام لوگ کرتے ہیں، پھر بعد میں جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے تو گردن پکڑتے ہیں علماء کی، گلا پکڑتے ہیں مجتہدین کا، یہ مسئلہ حل کر کے دیں۔ کہاں سے حل کریں؟ پرابلم آپ نے کریٹ کیا، پرابلم آپ نے ورس کیا، اب کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے یہاں آج کل یا آسٹریلیا میں جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، ہماری لیڈیز بڑی تیزی کے ساتھ ورکنگ کلاس لیڈیز میں تبدیل ہو رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، دونوں کا پیسہ ایک ہی جگہ آ کے جمع ہو رہا، کس کا کتنا حصہ ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو میراث، شوہر کا کتنا حصہ ہے، بیوی کے باپ کا کتنا حصہ ہے، بیوی، اتنا بڑا یہ مسئلہ جن کی نگاہ ایسے چھوٹے موٹے گناہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ گھر کے مثال میں نہیں دے رہا، مومن مومن ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا میراث کا تو فضق تک پہنچتا، میراث کھا لے، تو جن کی نگاہ میں اس قسم کے مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ رمضان کا سب سے بڑا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تم متقی بنو، یہی بتایا گیا۔ مگر تقوی ڈیفیشنسی آدمی میں پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام روزی جا رہی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا جا رہا ہے، حرام خالی شراب کا نام نہیں ہے، حرام خالی سور کے گوشت کا نام نہیں ہے، حرام یہ بھی ہے کہ شوہر کا مال بغیر اجازت کے بیوی استعمال کرے گی، بیوی کا مال بغیر اجازت کے شوہر استعمال کرے، نابالغ بچے کو جو بینیفٹ سینٹرل ان سے ملا اگر باپ نے اپنے پرسنل ایکسپنسز میں اس کو لے لیا، یہ بھی حرام۔ اور عجیب بات یہ کہ رمضان کی آیت، اس سے پہلے والی آیت دیکھیے اور اس کے بعد والی آیت دیکھیے تو پورا مقصد رمضان چینج ہو رہا۔ رمضان سے پہلے کی آیت یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، دیکھو خبردار، اللہ نے تم پہ واجب کیا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے مرنے کے بعد وہ غلط تقسیم نہ ہو۔ پھر آئی آیت روزے والی، جہاں روزے کی آیت ختم ہوئی اس کے بعد کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو پورا رمضان تم نے روزہ رکھ لیا، اب تو کم از کم ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھا۔ جس کے پیٹ میں ایک درہم حرام کا ہوتا، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں، 40 دن اس کا روزہ قبول نہیں، 40 دن اس کی دعا قبول نہیں۔ رمضان کس چیز کا نام؟ نماز کا، روزے کا، دعا کا۔ رمضان انہی 3 چیزوں کا نام۔ وہی جمعے ہر مہینے میں ہوتے، رمضان کے جمعے میں مجمع بڑھ کیوں جاتا؟ وہی جماعت ہر مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کی جماعت اضافہ کیوں ہو جاتا؟ رمضان نام ہے نمازوں کا، رمضان نام ہے روزوں کا، رمضان نام ہے دعاؤں۔ 19 21 23 شب قدر کے اعمال اپنی جگہ، پورا رمضان، اور یہ تینوں عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں اگر آدمی کے پیٹ میں درہم حرام کا پہنچے۔ اور حرام کا درہم خالی شراب بیچنے والا نہیں ہے، بیوی کی کمائی ہے، اگر شوہر نے بغیر اس کی اجازت کے القاسم بالحیاء کالقاسم بالجفا، یہ بھی تو حدیث امام ہے۔ کوئی ظلم کر کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، وہی اسٹیٹس ہے جو کسی کے شرم لحاظ مروت حیا سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہماری چیز، آپ کی چیز، آپ کو دل نہیں جا رہا مجھے دینے کا، میں نے کہا کہ ذرا دے دیجیے، مجھے پتا ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے لیکن مولانا کو کیسے منع کریں۔ یہ میں دنیا کے دوسرے علاقوں کی مثال دے رہا ہوں، میلبرن میں سب چلتا ہے۔ تو یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات لحاظ و مروت میں آ جاتے ہیں۔ اب پتا ہے مولانا کو کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے، مگر ہم نے کہہ دیا وہ کیسے نہ بولے۔ امام نے فرمایا القاسم بالحیاء، کسی کی حیات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر غصب کرنا، کل قاسم بالجفا، جیسے ظلم کر کے کوئی چیز چھینی۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا، بیٹے باپ کا رشتہ ایسا، شرم۔ پھر میں بتا دوں آخری میرے جملے، آخری جملے تو سن لیجئے، رمضان کی بہت مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس سے پہلے والی آیت ہے وصیت کی،
اور جہاں رمضان کی آیت ختم ہو اس کے بعد کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھانا۔ پورے مہینے تمہیں فاقے اسی لیے کروائے ہیں کہ کبھی یہ زبان پہ جملہ نہ آ جائے کہ کیا کریں اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ان کا بھی حصہ لینا پڑ رہا۔ یہ اسی لیے تو روزے رکھوائیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم فاقے بھی کر سکتے ہو، حکم خدا آ جائے تو فاقے کرنا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ آسٹریلیا میں بھی ایسے لوگ اب تک ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ میں تو ساری دنیا میں کہتا ہوں کہ روزے رکھنا ہے تو آسٹریلیا آئیے، وہ پتہ چل جائے کہیں ٹورسٹ والوں کو تو شاید مجھے کچھ کمیشن بھی ملے۔ اس لیے انگلینڈ میں 18 گھنٹے کا روزہ ہے، ناروے میں 20 گھنٹے کا روزہ ہے، رشین اسٹیٹ میں 22 گھنٹے کا روزہ وہ لوگ رکھ رہے ہیں۔ تو پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مولانا 9 سال کی بچی ابھی بالغ ہوئی ہے، 22 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھے گی؟ تو شرح مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر حیثیت باپ کی اور بیٹی کی ہے تو واجب ہے 1 مہینے کے لیے ایسے ملک میں جا کے رہے جہاں 9.5 گھنٹے کا روزہ ہو، جیسے نیوزی لینڈ، یا 12 گھنٹے کا روزہ ہو جیسے میلبرن۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ایسا کوئی جوک کے مذاق نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یا ایک آدمی بیمار ہے 22 گھنٹے فاقہ نہیں کر سکتا لیکن 10 گھنٹے فاقہ کر سکتا۔ میں ان لوگوں کو ڈائبیٹک پیشنٹس کو لے کے آتا ہوں انگلینڈ سے اور سویڈن سے، آئیے یہاں، اگر آپ کی حیثیت ہے تو 1 مہینے یہاں پہ ٹھہرے۔ 1 مہینے کی حیثیت نہیں، آدھے مہینے کی ہے، 15 دن ٹھہرے، یہ واجب ہے۔ لیکن دیکھیے وہاں 9 سال کی عمر لڑکی پہ روزے واجب ہے رکھ رہی ہے اور 18 گھنٹے کے روزے رکھ رہی ہے۔ کرتے ہیں ٹیڑھے بڑے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے، ایک نہیں 2 ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک ہی وقت۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے یہ ایڈلہڈ کی ایج بڑھائی جائے، یہ 9 بہت کم۔ دوسری طرف یہ ہے کہ روزے کا ٹائم گھٹایا جائے، 18 گھنٹے بہت۔ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام کر دیجئے ہمارے مرجع وقت یا بالغ کی ایج بڑھا لیجئے تو پھر ہم 18 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یا 18 گھنٹے کے روزے کو کم کر کے 12 کر دیجئے تو ہم 9 سال کا روزہ رکھوا نہیں، کہتے دونوں کام ایک ساتھ کرو۔ ہم نے کہا کیا ایج چاہیے آپ کو اپنے بچی کے لیے؟ کہ 18 سال میں بالغ ہوتا ہے، کیونکہ انگلینڈ کا قانون یہی۔ ابھی تو شاید دہلی یا انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ نے، کہ 18 سے کم ایج نہیں کی جائے گی، چاہے وہ گینگ ریپنگ میں کیوں نہ ملوث ہو۔ کا یہ تھی جو یہاں کا قانون کہتا ہے بالغ ہونے کی عمر وہ بڑھائی۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اسی پنجابن سینٹر میں تو اسی حال میں نہیں، اس وقت تو مرد وہاں بیٹھتے تھے جہاں عورتیں بیٹھ رہی، یہاں تو باسکٹ بال کھیلا جاتا ہے اور سائمنٹینیسلی ادھر مجلس ہو رہی ہے ادھر باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، دونوں خوش۔ ہمیں تو کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو باسکٹ بال کورٹ تھا نا، اسکواش سارے کے باسکٹ بال لگا دی گئی تھی اور وہاں مرد بیٹھتے تھے، صاحب بحث کر رہے ہیں مولانا کیا آپ نے خمس کا پڑھا؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، یا آپ کہیے کہ ٹیکس مت دو خمس دو، یا اگر خمس یا ٹیکس دلواتے ہیں تو پھر خمس جو ہے روکی، دونوں کام کیسے کر؟ میں نے کہا یہ تو کرسچینٹی سے بھی ورس چیز ہو گئی۔ کرسچینٹی کہتی ہے قیصر کو قیصر کا حق دو، اللہ کو اللہ کا حق دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو حق نہیں دیں گے، جو آپ دیں گے وہ سیزر کو دیں گے۔ تو خیر اب یہ تو بحث 18 گھنٹے کا روزہ 9 سال کی ایج کی لڑکی رکھ رہی، یا 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا اور ہر آدمی بیمار پڑ جاتا۔ انہیں نہیں رکھا جاتا ہے میں بلا پرابلم ہے روزہ، لیکن روزے کا ایک مقصد قرآن نے بتایا تقوی، اور تقوی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ مال کو حلال کرنا نہ سیکھیں، پاک اور پاکی۔ رمضان کی دعائیں کتنی جگہ رزق کل حلال طیب، رزق کل حلال طیب۔ خدا بندہ رمضان کی دعا یہ ہے کہ حلال رزق ملے۔ چنانچہ بات کو بالکل اب آخری سٹیج پہ پہنچا دو، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اور وہ یہ میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، وقت کم ہے تو اس کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں۔ آسٹریلیا میں رہنے والے اور آسٹریلیا کی طرح سے جہاں جہاں دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹس ہے اور جہاں جہاں عورتیں باقاعدہ ورکنگ کلاس میں، وہاں رہنے والوں پر آلموسٹ واجب ہے کہ وہ ایک فائل بنائیں، شوہر کا نام الگ ہو، بیوی کا نام الگ ہو، ہر بچے کا نام الگ، اور اس میں یہ ہو کہ شوہر کا کتنا پیسہ آیا، بیوی کا کتنا پیسہ آیا، پہلے لڑکے کا کتنا آیا، دوسری لڑکی کا کتنا آیا، اور پورا یہ حساب رہے ہر وقت کسی ایک کی موت تک۔ اب جوائنٹ اکاؤنٹ کا مطلب آسٹریلیا میں ہوتا ہے 50-50، ہو سکتا ہے کسی ایک کا شیئر 60 ہو، کسی کا 40، یہ لکھنا پڑے گا۔ اور ایک شوہر کو اپنے اوپر صرف اتنا خرچ کرنے کا حق ہے جتنا اس کی کمائی کے اندر۔
ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے اندر بیوی کا خرچہ بھی شامل. یہ واجبات کی ایک چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں, اور یہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ روزے کی آیت سے پہلے والی آیت وصیت کی, روزے کے بعد کی آیت ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ, غلط طریقے سے. اور سوال یہاں پہ یہ آتا کہ یہ سب اگر ہم کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا, کیوں کریں؟ وہ آخرت تو بہت دور کی چیز ہے, اس کو چھوڑ دیں. خدیجہ کی سیرت سے لے کے عباس کے باب المراد ہونے تک سب کا ایک میسج. عباس باب المراد ہے, ہر ایک کی مراد وہاں پوری ہوتی. خدیجہ کے نام پہ ہر ایک کو اللہ روزی اور رزق دیتا ہے, اپنے لیے بھی ملتا ہے, جو آپ کا پیسہ کہیں پھنس گیا وہ بھی واپس ملتا ہے. کیوں؟ ان شخصیتوں کی عظمت تو اپنی جگہ ہے, مگر ایک میسج بھی ہے. اللہ کا ایک اصول, یہ روایت میں بھی اللہ کہتا ہے کہ بہت غیرت مند, کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا, جو میرے لیے جو قربانی دے گا یہی چیز اس کو اس سے بڑھ کے میں واپس کروں. اللہ یہ ہم سے یہ واجبات اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو ضرورت ہے, ہمیں واپس بڑھا کے ادا کرنا ہے. 20% خمس اس لیے مانگتا ہے کہ 40 یا 50 یا 100% بڑھا کے واپس کرنا. اسی طرح عباس ساری زندگی ایک تمنا اور مراد تھی. بابا نے جس کے لیے مجھے اللہ سے مانگا وہ وقت آئے میں اپنی جان قربان کروں. کربلا میں سب کو پرمیشن مل گئی جان قربان کرنے کی, اب بات پہ پابندی لگا دی, تم تلوار نہیں چلا سکتے. ساری زندگی کی تمنا عباس کیا میں حسین اور اولاد حسین کے لیے تلوار چلا, اور روک دی. عباس روک گئے, اپنی مرضی نہیں چلا, حکم خدا گیا, امام کا حکم خدا کا حکم. اللہ نے کہا باس تم نے اتنی بڑی قربانی میری خاطر کی ہے, اب میں قیامت تک کے لیے تمہارے دروازے کو باب المراد بنا رہا ہوں, جو اپنی مراد لے کر آئے گا تمہارے نام پہ قبول ہو. خدیجہ طاہرہ, تو نے میرے نام پہ اتنی بڑی قربانی دی, اتنی دولت جو کتنی جنریشن سے خدیجہ کے پاس جمع ہوئی تھی وہ سب پیغمبر کے نام پہ لٹا دی, وہ سب دین خدا کے نام پہ لٹا دی. تو خدا اس کے بدلے تیرے نام میں یہ اثر رکھے گا کہ قیامت تک کوئی تیرا نام لے گا. سب کے گھر میں فاقے ہوں گے, اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اب یہ جو دو بہت میں نے واضح مثالیں تھی, دیکھیے خدیجہ طاہرہ کا ذکر اور جناب زینب کا نام نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. خدیجہ کا ذکر ہو اور وفات رب عباس کا ذکر نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ دو مثالیں اس میں ملا دی ساتھ میں. لیکن یہ پیغام ہر عبادت کے لیے, مال کو حلال و حرام کرنا سیکھیے, پھر دیکھیے اللہ کتنی برکتیں دیتا. بہت ہی مختصر ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو دوہرا کے مسائل پہ آ گئے, صرف دوہرا. بہت خراب اور برا زمانہ آنے والا رزق کے حوالے سے. دیکھیے قتل و غارت کری اور جنگوں میں مر جانا ایک آسان موت ہوتی, اور سسک کے بھوک کی وجہ سے مرنا بڑی مشکل موت ہوتی. ظہور امام یہ نشانی بھی بتائی گئی. بس اہل بیت کا سہارا ہے جو ہم اس مشکل وقت سے گزر سکتے ہیں, اور اہل بیت میں بھی خدیجہ طاہرہ. امام کی حدیث, جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو اور مسئلہ حل نہ رہا تو ماں سے جا کے کہو تمہارے لیے دعا. یہ دعا ماں کرے گی اولاد کے حق میں قبول. سنا ہے نا اپنے عمل ام داؤد, داؤد کی ماں چھٹے امام سے آ کے کہتی ہے مولا دعا کیجیے. امام کہتے تو یہ عمل کر. مولا آپ خود موجود ہیں, آپ یہ عمل کر لینا, آپ کا رتبہ تو ام داؤد عورت سے بہت بڑا ہے. یعنی ماں کی دعا کا ایک عجیب اثر. حسین ام لیلہ کے پاس آئے کربلا میں عصر عاشور, اکبر کے مقابلے میں ایک پہلوان آئے, تو دعا کر, اس لیے کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے بہت جلد ہو. ارے آقا حسین اکبر آپ سے بھی دیکھا, اور آپ امام وقت, آپ کی دعا سے بہتر دعا کس کی؟ یعنی ماں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے, ماں کا خطبہ ہی کچھ اور ہے, ماں کی دعا ہی کچھ اور ہے. دعا ماں کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے. تو ہماری ماں کے ذریعے سے اگر دعا قبول ہو تو کوئی فاطمہ کی ماں کے ذریعے سے دعا مانگے تو, جسے قرآن نے ویسے ہی ایک کہا جو امہات تمہاری مائیں ہیں. حسنین کی ماں ہے خدیجہ, فاطمہ کی ماں ہے خدیجہ. زیارت کے جملہ السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین, تمام اماموں کی ماں ہے, امام زمانہ کی ماں ہے, ان کے ذریعے سے دعا مانگے کیسے قبول نہیں؟ وہ ماں.
یہ تاریخ کا جملہ، یہ مسائل پر میں آگے تاریخ کا جملہ. عرب مکے کے سردار ابو جہل و ابو لہب خدیجہ طاہرہ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے 3 سال کے لیے بنی ہاشم کو مکے سے نکال باہر کیا ہے، آج کے بعد سے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. پورے مکے میں اعلان ہو گیا، نہ کوئی ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ کھانا دے گا، نہ پانی دے گا، مگر یہ بنی ہاشم کے لیے، تمہارے لیے نہیں. یعنی بنی ہاشم میں جو بچیاں شادی ہو کے آئیں، یا بنی ہاشم کی جو بچیاں شادی ہو کے دوسرے گھرانوں میں گئیں، کا یہ قانون ان کے لیے نہیں. خدیجہ طاہرہ بنی ہاشم سے نہیں تھی، اگر جس صرف ایک پیڑھی یا ایک جنریشن پہلے سے ان کا تعلق ہے، لیکن بنی ہاشم نہیں. خاص کہا کہ ہے خدیجہ، جو ہم نے قانون بنایا ہے، جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس میں تم نہیں آتی، تم یہیں اپنے گھر میں رہو. خدیجہ نے کہا کہ یہاں میں محمد جائے گا، خدیجہ وہیں پہ جائے گا. یہ گھر ہے، وہ جنگل ہے، یہاں کھانے پینے کی ہر چیزیں وہاں واقع ہیں، یہاں پہ موسم سے بچاؤ ہے، وہاں گرمیوں کی سخت ترین گرمی ہے، اور ڈیزرٹ صحرا میں کتنا ٹھنڈا ہوتا. کہا کہ ہر پریشانی اور مصیبت محمد کی رفاقت کے بعد پریشانی ہی نہیں رہتی، اور ہر آرام محمد کے بغیر سب سے بڑا عذاب بن جاتا. خود سے کہیں والنٹیئری دیکھیے، بہت فرق ہے. شیب ابی طالب میں جتنے بھی بنی ہاشم گئے ان کو زبردستی بھیجا گیا، خدیجہ طاہرہ کو ایکسپٹ کیا گیا قانون کے تحت. خود گئی. 3 سال مکے میں احسان کرنے والی خدیجہ اس شیب ابی طالب میں اس طرح سے گزارتی کہ سردیاں ہو تو سخت ترین سردی میں پہننے کا مناسب لباس بھی نہیں ہے بنی ہاشم کے پاس، لحاف و چادر تو چھوڑی، اور سخت ترین گرمیوں میں جھلس جاتے ہیں ان کے جسم کی کھال. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. آخر میں تو یہ حالت تھی کہ مائیں چولہے کے اوپر خالی برتن رکھ کے اس میں کنکر ڈال کے ہلاتی تھی، اور بچوں سے کہتی تھی اب کھانا پک رہا ہے، اب کھانا پک رہا ہے. ایک پتی صحرا میں ویسے ہی گرنری بہت کم ہوتی ہے، ایک پتی کھا لی گئی. درخت کی جو چھال ہوتی ہے تنے کی، وہ کھا لی گئی. اور بالکل آخر میں جب 3 سال پورے ہو رہے تھے اور دیمک نے معاہدہ کھا لیا، آخری دنوں میں واقعے کے کئی وقت گزر گئے، ایک درخت کی جڑ کھودی گئی، اور اس کی جڑ وہ سب میں استعمال ہوئی. خدیجہ طاہرہ کے حصے میں ایک زہریلے درخت کی جڑ آ گئی. خدیجہ طاہرہ بیمار ہو کے گرے. ارے جن ائمہ کی یہ ماں ہیں ان میں سے تقریباً ہر ایک کو زہر کے اثر سے دنیا سے جانا، تو ماں جو ہے سب سے پہلا امتحان تو اس کا ہوا. خدیجہ طاہرہ کو خبر ملی، قریش مکہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. دیمک نے خانہ خدا کے دروازے پر لٹکے ہوئے کاغذ کو کھا لیا. بنی ہاشم واپس جا رہے ہیں. خدیجہ طاہرہ اپنے گھر سے شیب ابی طالب میں پیروں سے گئی تھی، لیکن جب واپس آ تو اس طرح کے مولائے کائنات اور رسول خدا اٹھا کے لائے ہیں، گھر میں آتی ہیں. اسی گھر میں بیماری بڑھتی جا رہی، زہر سارے جسم میں غلبہ کرتا جا رہا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی. یہ بڑی عجیب رات ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا ماں کے پلنگ کی پٹی پکڑ کے بیٹھی ہے. جیسے جیسے رات گزر رہی ہے ویسے ویسے خدیجہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور ماں کی یہ کیفیت دیکھ کے فاطمہ زہرا کی عجیب کیفیت ہے. فجر کا وقت آیا، خدیجہ نے رسول اللہ کو بلایا، ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں نے جو وعدہ وفا کیا تھا حق وفا ادا کیا؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اے خدیجہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، تیرا حق تو میں بھی ادا کر سکا. خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی. خدیجہ کا جنازہ اٹھا، رسول خدا اور مولائے کائنات لے کے چلے جنت المعلا میں جا کر قبر خدیجہ کھودی گئی. خدیجہ کو دفن کیا گیا. خدیجہ دنیا سے گئی، خدیجہ کی وفات ہو گئی. مگر جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اور جہاں بیچ مجلس میں پہنچا تھا امام زمانہ کا نام آیا تھا نا، تو اب ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے اور آج کے مسائل اختتام کو پہنچیں گے. خدیجہ دنیا سے چلی گئی، مگر چھٹے امام کی روایت ہے ایک بار میری دادی خدیجہ دنیا میں واپس آئیں گی. کب آئیں گی؟ کب آئیں گی میری نانی؟ کہا جب زمانے کا امام آئے گا، جب میرا بیٹا آئے گا. اور امام زمانہ کے آنے کے بعد رسول خدا آئیں گے. کربلا میں عدالت کا
लगाएंगे और اعلان کریں گے ارے میری امت نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے ہر مظلوم کو اجازت ہے وہ اپنا مقدمہ یا کیس لے کے آئے. میرا چھٹا امام کہتا ہے بس یہ اعلان میرا جد رسول خدا کرے گا اور میری نانی خدیجہ طاہرہ ایک مرتبہ چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کائنات کے سردار کے سامنے کربلا پہنچے گی. اب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لے کے آئیے. رسول خدا کربلا میں امام حسین کی زری کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. خدیجہ طاہرہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد پیغمبر کے سامنے گئی ہیں مگر اکیلے نہیں گئی ہیں. فاطمہ زہرا ماں کا بازو پکڑ کے لائی ہے. فاطمہ بھی ہے خدیجہ بھی ہے. ماں بیٹی پہنچی. خدیجہ نے پھر وہی جملہ جو آخری وقت میں کہا تھا وہیں سے بات شروع کی. کہا یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ پیغمبر بول دیے کہا خدیجہ تیرا حق تو ایسا ہے کہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ کیا میں نے امت کا حق ادا کرنے میں کمی کی ہے؟ ایک بار پیغمبر کہیں گے میری امت تیرے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتی. آگے بڑھی یا رسول اللہ تو اگر میں نے اس امت کی اتنی خدمت کی ہے تو امت نے مجھے یہ صلہ کیوں دیا؟ یہ کہا اپنی گود سے چادر ہٹائی. ننا محسن اپنے نواسے محسن کا لاشا لے کے کھڑی ہے. یا رسول اللہ یہ ہے میری قربان کا فیصلہ. یا رسول اللہ یہ ہے میرا حق. آپ رو رہے ہیں لیکن سوچیے چھٹے امام کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں کے آپ کو حرام بقا ہوا ہوگا مگر روتے روتے بھی راوی نے ایک عجیب سوال کر دیا. کہا مولا ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے محسن کا لاشا لے کر خدیجہ کیوں فاطمہ کیوں نہ فاطمہ آتی ہے. جب فاطمہ آئی ہے نا تو زیادہ اچھا یہ نہیں تھا کہ ماں بیٹے کا لاشا لے کے آتی. عجیب جملہ ہے اسی کے بعد ختم ہوئی. خدیجہ نے نواسے محسن کا لاشا پیش کیا. راوی نے کہا کہ فاطمہ کیوں لاشا لے کے آئی؟ میرا چھٹا امام رو دیا اور کہہ رہا ہے ارے میری دادی کی گود خالی کوئی تھوڑی ہے. تو ادھر خدیجہ نے کہا ادھر فاطمہ نے بھی اپنی گود سے چادر ہٹائی. دادی کی گود سے نظر آ رہا ہے خدیجہ محسن کا لاشا. فاطمہ محسن کا لاشا لے کے کھڑی ہے. آپ کی امت نے میری ماں کے احسان کا یہ خدیجہ کی گود میں نمنے نواسے محسن کا لاشا جو مومنین و مومنات آپ کی مجلس میں حاضر خدا بندہ ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولادوں کو ان کے روزی کے ذرائع کو آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں کہا گیا مظلوم شیعہ حیدر کرار آج بھی محبت خدیجہ اور محبت فاطمہ کے گھر میں ظالموں کا نشانہ بن ہے. خاص طور پہ پاکستان کوئٹہ کراچی گلگت بلتستان افغانستان عراق شام بحرین خدا بندہ سارے صاحبان ایمان کے مدد فرما. نابود فرما. اس سب اللہ مصائب خدیجہ اور مصائب زہرا مصائب محسن اور مصائب اصغر کو سن کے جس نے گریہ کیا خدا بندہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. خاص طور پہ ہمارے بیمار صاحبان ایمان کی شفائے کاملہ کا فرما. محترم نوید عباس صاحب کی ساس کراچی میں ICU میں ہے. پروردگار کی آواز کا خدیجہ طاہرہ کی برکتوں اور رحمتوں کا انہیں شفائے کاملہ کا فرما. بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. مرتے دم تک بلکہ قیامت تک بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین و آل محمد کا عزادار بنا کے داخل فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على